الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا سوال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ ہے، بہت زیادہ پوچھے جانے والا یہ سوال ہے، اور اکثر لوگ اس حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں کہ کیا درود پاک پڑھنے کے لیے، کیا اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل سے، کسی پیر طریقت سے، کسی سلسلے کے بزرگ سے، یا درود پاک کے عامل سے درود پاک پڑھنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، اور آج ہم کھل کر ڈسکس کریں گے اوراد و وظائف کی اجازت کے حوالے سے، درود پاک کی اجازت کے حوالے سے۔ تو مکمل دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور سمجھے کہ سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو بات شاید بہت ساری باتیں سمجھ نہ آئیں۔ تو جب ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور اگر آپ کوئی کمنٹ میں کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اوراد و وظائف کے لیے، اعمال کو پڑھنے کے لیے اجازت لینا کیوں ضروری ہوتا ہے، اور کون کون سے ایسے اعمال ہوتے ہیں، اوراد و وظائف ہوتے ہیں کہ جن کی اجازت لینا نہایت نیسیسری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور کون سے ایسے اوراد و وظائف ہوتے ہیں کہ جو بغیر اجازت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو اعمال اجازت کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں ان کو اجازت لے کر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ اعمال جو کہ اجازت کے ساتھ ہی پڑھے جاتے ہیں، اگر ان کو بغیر اجازت کوئی شخص پڑھے تو اس کے نقصان کا، اسے کس طرح کے نقصان کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اعمال جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اخروی لحاظ سے ہوتا ہے، کہ وہ ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہوتے ہیں، اور ایک اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیاوی طور پر فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ اعمال کہ جو ہمارے لیے اخروی طور پر فائدہ مند ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جو احادیث طیبہ میں ہمیں ملتے ہیں اور مسنون ہوتے ہیں، اور بعض میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اذکار کو، ان وظائف کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہوتا ہے، ترغیب دی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ہو گیا صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ۔ اسی طرح تسبیح فاطمہ شریف ہو گئی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کئی طرح کے ایسے اوراد و وظائف ہیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے، اور احادیث طیبہ میں ان کی ترغیب دی گئی ہے ان کے متعلق، تو بندہ اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے میرا رب راضی ہوگا، اور ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ نیکیوں سے وزنی ہوگا۔ تو ان اعمال کی تو بالکل اجازت لینے کی کسی سے حاجت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اجازت دے دی نا تو فرما دیا کہ پڑھو۔ بعض میں تعداد کو بھی ذکر فرما دیا، اور بعض میں تعداد کو ذکر بھی نہیں فرمایا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھیں، کوئی رجت، کوئی پریشانی، کچھ بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی سمجھے کہ قرآن کریم کی صورت ہو گئی، کوئی آیت ہو گئی، کوئی اسم ہو گیا، لا تعداد اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، کوئی وقت، جگہ اور تعداد کی قید کے بغیر، ایام کی قید کے بغیر اگر وہ بندہ ان کو پڑھتا ہے، لا تعداد پڑھتا ہے، اور مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا اور ثواب کا حصول، تو بالکل بلا جھجک، بغیر ٹینشن لیے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، آپ کا نام اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ان اعمال کی برکت سے آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان اعمال کی کہ جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دنیاوی طور پر ہمارے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ رزق کے وظائف ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ گھریلو ناچاکیوں کے وظائف ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جادو جنات سے نجات کے وظائف ہوتے ہیں، اسی طرح کافی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عموماً لوگوں کے معمولات کیا ہیں کہ وہ جس سے کوئی وظیفہ سنا، اس نے کہا جی میں نے یہ پڑھا تھا، میرا کام ہو گیا، ہم وہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔
اب وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، اس کا کام ہو گیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ اتھینٹک ہے، کیا یہ اجازت لے کر پڑھنے والا ہے، یا بغیر اجازت بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وظائف کا بڑا چسکا ہوتا ہے، مختلف قسم کے وظائف چینل انہوں نے سبسکرائب کیے ہوتے ہیں، اور عجیب قسم کے نا یہ عمل کریں اور پھر کمال دیکھیں، آپ یہ عمل کریں، رزق جو ہے وہ دروازہ توڑ کر آپ کے گھر داخل ہوگا۔ اس طرح کی باتیں اور جو ہے نا اس طرح کا بندے کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، اور بندہ جو ہے نا وہ ان وظائف کے چکروں میں پڑا رہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے، وظائف پر ان کا اعتماد پختہ ہو جاتا ہے۔ اب جو کرنے والی ذات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھا نا، بس میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور میں نے صبح کو میرا یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ تھمنیل بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ 3 مرتبہ پڑھ لو، بس یہ صبح یہ ہو جائے گا، پھر کمال تم دیکھ لینا، پھر تم یہ دیکھ لینا اتنے کروڑ روپے مجھے اس وظیفے سے ملے۔ اس طرح کے تھمنیل جب میں دیکھتا ہوں، اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنے زیادہ ویوز اور اتنے زیادہ کمنٹس، اجازت کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کی ان کے دماغ ہیں، اذہان ہیں، کہ بالکل سوچتے سمجھتے نہیں۔ اچھا، اس شخص نے تو وظیفہ ان کو دے دیا، اب وہ جلالی ہے، جمالی ہے، علم العداد کے حساب سے وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جس نے وظیفہ لیا وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اچھا پڑھ رہا ہے، اب اس شخص پر خود ہی جناتی روحانی معاملات ہیں، تو وہ وظیفہ جب پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ پریشانی میں مبتلا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، جس جگہ اس نے بیٹھ کر وظیفہ پڑھنا ہے، کیا پتہ وہاں شیطان و شیاطین کے لشکر گزرتے ہوں؟ کیا جس جگہ، جس گھر میں بیٹھ کر اس نے وظیفہ پڑھنا ہے وہاں جنات کے معاملات ہوں؟ یہ تو پڑھ رہا ہے، جب یہ پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے گی، وہ پھر اس کو تکلیف پہنچائیں گے، جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو یہ کہاں جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں، کیا اسی یوٹیوبر کے پاس، اسی شیخ کے پاس، کہ جو ایکچولی ہوتا تو بعض اوقات سمجھے کہ ایک پیسہ کمانے کا ایک ڈونگ رچایا ہوتا ہے، وظائف دے رہے ہوتے ہیں ایسے فاسق قسم کے کہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، اور بڑا جو ہے نا وہ میں دیکھتا رہتا ہوں بعض اوقات اس طرح، کیونکہ ظاہر ہے میری فیلڈ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بندہ ڈسٹرب ہوگا، جب وہ اس کی ایسی تیسی کریں گے، تو یہ جب اس بندے سے کنسلٹ کرے گا، کیا وہ اس کو جواب دے گا؟ کیا وہ اس کی مشکل حل کرے گا؟ بھئی اس کو تو اپنے ویوز سے غرض ہے، اس کو تو اپنے پیسے سے غرض ہے، اور آپ جو ہے وہ وظیفہ بغیر پوچھے، بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا سے وظائف اٹھاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جہاں سے ملا لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، پھر آج ایک وظیفہ پڑھا، اور جب دیکھا کہ کام نہیں بنا تو ہفتے بعد وظیفہ بدل لیا، پھر اگلے ہفتے اور وظیفہ، پھر اگلے ہفتے اور وظیفہ، سمجھے کہ وظائف کا انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے وہ بندہ، وظائف پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے۔ اب کیا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کا کام نہیں بنتا نا، کام نہیں بنتا، ہوتا یوں ہے کہ وہ بندہ سب سے پہلے تو رجعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور رجعت کی بیماری جس کو لگ جائے، اللہ محفوظ رکھے، جو بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ بندہ خود ہی جانتا ہے کہ کتنا بندے کی طبیعت سٹ کر کے رکھ دیتی ہے رجعت، جب جس بندے کو ہو جاتی ہے رجعت، کہتے ہیں اعمال کا پلٹنا، غلط طریقے سے پڑھنا، اور کافی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ غلط طریقے سے، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اجازت بھی وہ سمجھے کہ ضروری ہوتی ہے، نیسیسری ہوتی ہے، پھر ان وظائف کی تعداد بھی ملوز خاطر رکھنی ہوتی ہے، پھر پرہیز جمالی جلالی، پھر پاکی ناپاکی کے معاملات، کافی کچھ۔ اب اس نے جناب تو پڑھنا شروع کر دیا، اب یہ رجت میں مبتلا جب ہوا تو پھر اس رجت کو کون ختم کرے گا؟ وہ بابا جی تو اپنا چینل بند کر کے صرف وہ جو ہے نا بند کر کے چلے گئے، یا پھر وہ بابا جی تو ایک مخصوص ٹائم کے لیے آتے ہیں اور اپنی ویڈیو چلتی ہے اور بات ختم، وہ تو اتنے سارے کمنٹس کی برباد ہوتی ہے، وہ تو رپلائی نہیں دیتے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب مسئلہ کیا ہوا؟ آپ رجت میں مبتلا ہو گئے، پہلا آپ کے ساتھ مسئلہ، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے رجت کی۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہوگا کہ وظائف پر آپ کا اعتقاد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ کا اعتقاد، اور جو مسنون اعمال ہیں ان پر آپ کا اعتقاد ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ آپ پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہر طرح کا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیا لیکن ہمارا کچھ نہیں بنا۔ یہ کیوں کچھ نہیں بنا؟ کیونکہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے،
آپ صحیح شیخ طریقت تک کیوں نہیں پہنچے؟ آپ اپنے پیر و مرشد کے تو وظائف پڑھنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، وہ اتنے زبردست شجرہ شریف میں وظائف دیے ہوتے ہیں، لیکن بندہ ان کو پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بجائے وہ فلانے نے دیا تو پڑھنا شروع کر دیا، پھر فیس بک سے وظیفہ ملا پڑھنا شروع کر دیا، یوٹیوب پر فلاں بابا جی نے وظیفہ دیا پڑھنا شروع کر دیا، اور جو نا اپنی مت مار دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اجازت کے جو معاملات ہیں، بندے کو سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے رجوع کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اب لوگ کہیں گے نہیں جناب، اجازت لینے کی تو حاجت ہی نہیں ہے، بس پڑھے بندہ اور جو کام ہو جائے۔ بھائی ٹھیک ہے، کلام اللہ ہے، کلام اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ میں ایک آسان اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میڈیسنز تو بازار سے مل جاتی ہیں، میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہیں، آپ کیوں پھر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کیوں تشخیص کرتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام ہے نا ڈائگنوز کرنا۔ تو آپ کے پیر صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ایک عرصہ لگایا ہے اس کام میں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ کون سا وظیفہ کتنا اتھینٹک ہے، اور آپ کے لیے کون سا وظیفہ ایسا ہے کہ جو آپ کو سجیسٹ کرنا چاہیے، جو آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہیے۔ وہ علم الاعداد پر عبور حاصل ہے، ان کو سلسلے کا فیض حاصل ہے، ان کو سلسلے کی روحانیت حاصل ہے۔ انہوں نے اس وظیفے کو مخصوص تعداد میں پڑھ رکھا ہے، اور کئی سمجھے کہ ایک تجربہ شدہ مجرب المجرب وظیفہ ہوتا ہے وہ۔ جب آپ جاتے ہیں، جب اپنے پیر صاحب سے پوچھتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ اجازت بھی دی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ وظائف میں بھی سمجھے ایک تو ہوتے ہیں کہ جو پوچھ پوچھ کے وظائف شروع کرتے ہیں، اگرچہ حصار میں نہیں کیے جاتے، صرف ایسے ہی الٹے سیدھے وظائف پڑھنے سے رجعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو سمجھے کہ فیس بک سے کوئی وظیفہ لیا، اور بالخصوص ایسے ایسے جلالی اعمال کہ نعت علی شریف ہو گئی، مزمل شریف ہو گئی، چہل کاف ہو گئی، اسماء برتیہ ہو گئے، اس طرح کے، اور سمجھے کہ آیت کتب شمالی جنوبی، اس طرح کے سمجھے کہ عمریات سے ریلیٹڈ چیزیں، اور بندہ کہتا ہے بس اس کی جب فضائل پڑھ لیتا ہے بندہ، یا کسی یوٹیوبر سے سن لیتا ہے، بندہ کہتا ہے بس یار میں اب کروں، بیٹھوں اور عامل بن جاؤں۔ اب جناب وہ چلے میں بیٹھ گیا، اب اس کو نہیں پتا، اب اس نے سنا نا بابا جی سے، بابا جی نے کہا جی اتنے دن کا عمل ہے، اتنے سے اتنے بجے شروع کرنا ہے، بات ختم۔ اب اتنے سارے جو قیودات ہیں جناب، وہ تو اس نے نہیں بتائے، اور کون سا وہ آپ پر نگرانی کر رہا ہے؟ نگرانی اعمال تو ہمیشہ نگرانی میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اب وہ کون سا نگرانی کر رہا ہے؟ بھائی وہ تو اپنے پیسے کما رہا تھا، وہ تو اپنے ویوز حاصل کر رہا تھا، آپ اس کے چکر میں پھنس گئے۔ اب آپ جناب بیٹھے ہیں، اب آپ کو حصار لگانا بھی نہیں آتا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ وظائف پڑھنے کے لیے یا عمل پڑھنے کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، کیا آپ روحانی طور پر اس قابل ہیں کہ اس چلے کو کر سکے؟ آپ تو شروع ہو گئے۔ اب آپ پڑھنا جب شروع ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ چیزیں آتی ہیں، وہ تو ہر حرف پر موکل ہے۔ جب وہ آئیں گے تو پھر جب بعض تو برداشت کر لیتے ہیں، بعض نہیں کرتے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ڈر کر پھر پاگل ہو جاتے ہیں۔ بعض اس طرح کے ناغے کرتے ہیں کہ بعد میں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ پھر بعد میں بھٹکتے پڑتے ہیں، سارے زندگی علاج نہیں ہوتا۔ میرے ایک جاننے والا ہے، ناد علی کا چلا کیا اس نے۔ اب دیکھیں نا، میری آنکھوں دیکھی سٹوری، کسی ایسے شخص سے اجازت لی کہ جو خود جس نے یہ ناد علی شریف کا چلا نہیں کیا ہوا تھا۔ اب جناب 4100 روپے دیے، اجازت لے لی، اب جناب یہ پڑھ رہا ہے۔ اب اختتامی ایام تھے، تو یہ شخص نہ کہیں چلا گیا کسی فنکشن میں، تو رات کو لیٹ نائٹ آیا، تو اس نے نا ناغا کر دیا۔ اب اعمال میں یہ جو چلے والے جو اعمال ہوتے ہیں، ان میں ناغا ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل ناغا نہیں ہوتا۔ یہ ناغا کرنا اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اب اس نے جناب ناغا کر لیا، اگلے دن جو ہے وہ اپنے انہی سے پوچھا جن سے اجازت لی تھی، اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، ناغا ہو گیا تو کیا ہے، نہ کرتے لیکن ہو گیا تو کوئی بات نہیں، تم 41 دن کے بجائے 42 دن کر لینا، ایک دن اوپر کر لینا۔ اب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا بھائی یہ تو بہت آپ نے اپنے ساتھ نقصان کیا ہے اور بہت برا کیا ہے، اور ناد علی شریف کا اتنا بڑا جو ہے نا وہ جلالی عمل، اور اس میں آپ ناغا کر بیٹھے ہو۔ اب تو بہتر یہ ہے کہ یہیں جو ہے وہ موکلین کو رخصت کرو، فاتح دلاؤ اور پھر دوبارہ سے کرو۔ اس نے کہا نہیں جی، مجھے تو میرے پیر صاحب نے جو جن سے میں نے اجازت لی ہے،
پیر صاحب نے تھے وہ پر ایسے ان کا جی میں نے جن سے اجازت لی ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ ایک دن اور پڑھ لو، تو میں تو پھر ویسے ہی کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کرو۔ پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی سخت قسم کی رجت میں وہ شخص گرفتار ہوا، اور اتنی سخت رجت تھی کہ اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، اب کھانے سے بھی محروم، پینے سے بھی محروم، اور بالکل نیم پاگل ہو گیا۔ اور پھر روتا دوتا میرے پاس آیا اور کہا کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا تھا، اب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اس پریشانی سے نجات کیسے نصیب ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس طرح وظائف پڑھتا ہے، اور سمجھے کہ ان لوگوں سے اجازت لینا کہ جو اجازت دینے کے اہل نہیں، مجاز نہیں، جن کے ساتھ سلسلے کا فیض نہیں ہوتا، سلسلے کی روحانیت نہیں ہوتی، اور بندہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح اپنی تباہی کر بیٹھتا ہے، اپنے لیے گڑھا کھود بیٹھتا ہے۔ تو میں گفتگو کہیں لمبی نہ ہو جائے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ بات کرتا ہے اور کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں کہ جہاں سے وظیفہ ملا پڑھنا شروع کر دیا، جہاں سے ملا پڑھنا شروع کر دیا، اور وظائف جو آپ نے اختیار کیے نا، آپ کوشش یہ کریں کہ اچھا دوسرا وظیفہ ملا بھی صحیح، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جو مسلسل آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کو نہ چھوڑیں، اس کی تعداد کم کر لیں، لیکن اس کو روزانہ پڑھیں، اس کی روحانیت آپ کو ضرور نصیب ہوگی، لیکن اس طرح کے 2 نمبر عاملین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اوراد و وظائف میں اجازت نیسیسری کیوں ہے؟ نیسیسری اس لیے کیونکہ سمجھے کہ جب آپ بالخصوص سمجھے کہ کسی ایسا وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ سمجھے کہ جو آپ کے لیے دنیاوی طور پر نفع بخش ہے، آپ کو دنیاوی طور پر یعنی کہ رزق کے لیے یا سمجھے کہ گھریلو نچاکیاں ہیں یا کسی قسم کے پرابلمز ہیں، جب آپ اجازت لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جن سے اجازت لیتے ہیں اگر وہ واقعی اجازت دینے کے اہل ہیں، مجاز ہیں، تو ہوگا یوں کہ ان کے جو سلسلہ ہے ان کے سلسلے کا فیض آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو اس کو پڑھ رکھا ہوا ہے نا، ان کے بزرگوں نے اس کو پڑھ رکھا ہوا ہے، اور بہت وسیع تعداد میں پڑھ رکھا ہوا ہے، اور بڑی بڑی زکوٰۃیں ان کی جو ہے نا وہ ادا کر رکھی ہوتی ہیں۔ اور پھر جب آپ کسی ایسے ایتھینٹک بندے سے، کسی ولی کامل سے جب آپ اجازت لیتے ہیں تو ایک مینٹلی طور پر بھی آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ بھئی میں جو یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں مجھے میرے پیر صاحب نے اجازت دی ہے۔ سمجھے کہ پہلے اگر آپ کا وظیفے پر 80% اعتبار تھا تو اب آپ کا اعتبار 100% ہو جاتا ہے آپ۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وظائف میں یقین تو شرط اول ہے، کہ جس وظیفے میں یقین نہ ہو تو اس کا آپ کو کیا رزلٹ ملے گا؟ تو وظائف میں یقین تو شرط اول ہے۔ اب میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ اوراد و وظائف تسلی سے اور توجہ کے ساتھ دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا کہ دیکھیں وہ اوراد و وظائف کے جن کو پڑھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی ہے، ہمیں کتب میں ملتی ہیں، کافی ایسے وظائف ملتے ہیں جو منصوص ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، تو آپ ان کو بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی وظائف ہیں بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں بات یہ ہے کہ وہ اوراد و وظائف کے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول ہیں، تو وہ اگر بالفرض اللہ کی رضا کی نیت سے آپ پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلالی ہوتے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا چہل کاف یا مزمل شریف یا ناد علی شریف، اس طرح کے دیگر، تو ان کے لیے اجازت لینا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے درود پاک کے وظیفے کی، تو اب یہ دیکھیں نا، درود پاک کے وظیفے کے لیے اگر کوئی شخص اجازت طلب کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب خوب سلام۔ مجھے یہ بتائیں جب اللہ جل شانہ خود اجازت عنایت فرما رہا ہے اور حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرے حبیب پر درود پڑھو، تو مجھے یہ بتائیں اللہ سے بڑھ کر کون ہے اجازت دینے والا؟ مجھے یہ بتائیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی احادیث طیبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔
کئی احادیث طیبہ، اور جتنی بھی درود پاک سے متعلق احادیث طیبہ ہیں اس میں سے زیادہ تر احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اجازت دے دیں تو پھر آپ اور کس سے اجازت لینا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں آپ، بات ہی ختم ہو گئی نا۔ بس اب آپ کا کام ہے پڑھنا اور ان کا کام ہے کرم فرمانا۔ اب آپ کو اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا نا، جو میں یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے بھرپور فیض ملنا شروع ہو جائے۔ تو پھر یوں ہے کہ اگر پیر صاحب کسی نے اس درود پاک کو بہت زیادہ ایک مخصوص تعداد میں پڑھا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ اجازت آپ کو دیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ فیض بہت تیزی سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ایسے درود پاک، کسی مثال کے طور پر کوئی درود خضری کا عامل ہے، اس نے اس کی جو نا سمجھے کہ زکوٰۃ کبیر ادا کر لی، تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو اس نے تو ادا کر لی، اب اس سے سمجھے کہ ایک اللہ کی رحمت سے ایک روحانیت ملی ہوتی ہے، تو جب وہ آپ اس سے اجازت لیتے ہیں تو ایک بھرپور فیض آپ کو درود پاک کے اس صیغے کا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر وظیفے کی بھی اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ وظائف کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں تو بلا جھجک آپ جو ہے بغیر کسی کے اجازت لیے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح درود پاک بھی کئی دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، آپ ان کو بغیر اجازت پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ افراد و وظائف کے جو جلالی ہیں، جو جن کا تعلق عملیات سے ہے، تو ان کو بغیر اجازت بالکل نہ پڑھا جائے، اور کوئی بھی ورد وظیفہ ایسے سن کے یا کتابوں سے پڑھ کے یا سوشل میڈیا سے اٹھا کر بالکل بغیر اجازت نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں تو آپ رجت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ نیچے آپ کمنٹس دیکھیں گے کہ لوگ بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ رجت کے معاملات ہوئے، کہاں سے وظیفہ ملا، پڑھا اور یہ معاملات ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔